أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ربک نستعین. اللہم اہدنا وسددنا. اللہم ارزقنی حبک. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ کریم، ہمیں ہماری موت کے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے گا. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ شروع کریں گے پارہ نمبر 17، اور پارہ شروع ہو رہا ہے سورۃ الانبیاء سے. نبیوں سے ملاقات کا پارہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آج کے پارے میں ہم بہت سے نبیوں کے دعاؤں کے تعلق سے پارے کو دیکھیں گے کہ ہمارے نبیوں نے نبوت ملنے کے بعد، اللہ کی طرف سے احکامات ملنے کے بعد بھی اگر ان میں صبر رہا یا ان میں برداشت رہی تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا اللہ سے تعلق مضبوط تھا، اور اس کے پیچھے ذکر الہی اور مناجات تھیں کہ وہ دعائیں کرتے تھے جس سے انہیں مدد ملتی تھی. ہم نے پیچھے پڑھا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد مانگو. تو جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. جب ہم اللہ کے بہت قریب جاتے ہیں اور ہمیں سجدے میں، یا بعض دفعہ مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جب آپ دکھی ہوتے ہیں تو میرا ذاتی تجربہ یہ ہے، آپ جائے نماز پہ جب کھڑے ہوتے ہیں اور آپ صرف سورہ فاتحہ ہی شروع کرتے ہیں تو آنسو آنکھوں سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ شدت غم میں جو آپ کی نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز اتنی آپ کو مسرور کن لگتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس سجدے سے سر نہ اٹھائیں جس میں آپ کا دل اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے. تو قیامت والے دن کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری جو ساری نمازیں ہیں ان میں جو ہماری سب سے بہترین نماز ہوگی نا اس کے ساتھ ہماری ایوریج بنائیں گے. تو کوشش کرنی ہے کہ نمازوں میں بھی آنسو نکلیں. جیسے ہوتا ہے نا کہ پورا ایک بچہ 6 یا 7 مضامین کے پرچے دیتا ہے اور جب رزلٹ بنایا جاتا ہے تو سب کے نمبر جمع ہوتے ہیں اور ٹوٹل اور مارکس آبٹینڈ کا ایک پرسنٹیج نکالا جاتا ہے کہ ٹوٹل میں سے اس نے کتنے نمبر لیے. تو ہو سکتا ہے وہ ہماری جو رونے دھونے والی خشوع خضوع والی نمازیں ہیں وہ ہماری پرسنٹیج کو انشاءاللہ اچھا کر دیں اور اللہ کے قریب ہمیں کر دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پارے میں، اب ہم نے پہلے پڑھے 14، 15، 16 3 ایسے پارے جو قرآن کی چوٹی پہ تھے. اب ہمارا سفر ہو رہا ہے نیچے کی طرف، اور آپ جب کسی بلندی پہ چڑھتے ہیں تو آج سے پارہ سننے سے آپ نے آج کے پارے سے لے کر آنورڈ جتنے 30ویں پارے تک آپ نے دھیان رکھنا ہے اور نوٹ کرنا ہے یہ بات کہ جب آپ اترائی اترتے ہیں، چڑھائی چڑھتے ہوئے آپ کسی چیز کو پکڑیں یا نہ پکڑیں آپ کو گرنے کا خطرہ نہیں ہوتا کیونکہ آپ کی نظر اوپر ہوتی ہے. لیکن جب اوپر سے آپ نے نیچے آنا ہوتا ہے تو پھر آپ کو استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، پھر آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے. آپ کا ایک پاؤں پھسلے گا اور آپ ساری سیڑھیوں سے لڑکتے ہوئے نیچے آ جائیں گے. ہوتا ہے نا یہ اوپر چڑھتے ہوئے، یہ نہیں ہوتا. اوپر چڑھتے ہوئے بہت پاؤں پھسلا تو ایک سیڑھی پہ آپ گریں گے، آپ کا پاؤں کو چوٹ لگے گی. لیکن جب آپ نے اترنا ہوتا ہے تو آپ کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. پارہ نمبر 17 سے لے کے پارہ نمبر 30 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتائیں گے کہ ایمان کے جس درجے پہ آپ اور میں اس وقت پہنچ گئے ہیں،
16 پارے سن کے جو ہمارے دل کی کیفیت ہو گئی ہے، ہماری جو روح جتنی پاکیزہ ہو گئی ہے، تو اب اس کو دوام اگر چاہیے تو ہمیں جمنا ہوگا، اور جمنے کے لیے سب سے ضروری چیز کہ ہم اپنے مزاج کو غفلتوں سے نکالیں۔ پہلی پارے کی آیت ہے سورۃ الانبیاء، مکی صورت ہے، 112 آیات ہیں، 7 رکوع ہیں۔ سورت کی پہلی آیت سے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور مجھے وہ درس دیں گے، شاید آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں نے 17واں پارہ گھر میں کتنی دفعہ پڑھا، اور میں نے اس آیت کو گھر میں کتنی دفعہ پڑھا، اور مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ اس ایک آیت سے بھی میری زندگی بدل سکتی ہے اگر میں اس ایک آیت کو سمجھ کے اس سے پہلے پڑھ لیتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ یہاں پر آئے گا کہ آپ کا اور میرا حساب کا وقت پاس آ گیا۔ حساب کی گھڑی ویسے تو ہے قیامت کی گھڑی، قیامت کبریٰ جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، لیکن اس سے پہلے اسکالرز یہ بات کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کا اور میرا سانس نکلے گا، ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ جب ہم قبر میں ڈال دیے جائیں گے، ہمارے اوپر صرف ایک مٹی کا ڈھیر ہوگا، اور اس اندھیرے میں ہم سے سوالات کیے جائیں گے، تو استقامت سوالات پہ اسی کو آئے گی جو مومن ہوگا، اسی کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھولی جائیں گی جو جواب دے گا۔ جو جواب نہ دے سکا اس کے لیے کیا ہوگا؟ جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، وہ جہنم کے نظارے اور وہ تپش اور وہ آگ محسوس کرے گا اور وہ گرمی محسوس کرے گا۔ پہلی ہی آیت آپ کو اور مجھے بتا رہی ہے ہوش میں آ جاؤ، اب نیچے اترنا ہے۔ ایمان بہت اچھا ہو گیا، اب جب آخری واپسی کا سفر طے کر رہے ہیں اور پاروں کو مکمل کریں گے، ہم قرآن کی تکمیل کے ساتھ ساتھ ہم نے ہوش میں رہنا ہے۔ اچھا، یہاں ذکر آیا کہ لوگوں کے حساب کتاب کا وقت آ گیا، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اب اگر بات کی جائے کہ غفلت کیا ہے، تو کسی بھی چیز کو آپ غلطی سے کریں، آپ بھول کر کریں، یا جان بوجھ کر قصداً چھوڑ دیں۔ ارادتاً کسی چیز کو چھوڑنا یا جان بوجھ کر چھوڑنا، یہ دونوں غفلت ہے۔ آپ نے غلطی سے کوئی کام نہیں کیا یا آپ نے جان بوجھ کر نہیں کیا، آپ کی نماز آپ کی مشین لگانے کے دوران رہ گئی، یا آپ کی نماز آپ جان بوجھ کے پتہ تھا نماز کا وقت ہے اور آپ شاپنگ کے لیے گئی اور نماز رہ گئی، دونوں صورتوں میں یہ ہے غفلت۔ جب انسان کی فکر ختم ہو جاتی ہے نا کسی بھی چیز کے بارے میں، یا پھر انسان کو کوئی چیز جو ضروری ہوتی ہے وہ یاد نہیں رہتی، جیسے نماز ضروری تھی لیکن فکر چونکہ نہیں تھی، نماز رہ گئی، یاد ہی نہیں رہا۔ اچھا، وہ چیز بھی غفلت میں آئے گی کہ جو کام ضروری ہمیں یاد رکھنا چاہیے تھا اس کو تو ہم یاد نہیں رکھتے، ہمیں اس کے یاد رہنے کا احساس نہیں ہوتا، لیکن ہمیں جو نہیں یاد رکھنا وہ یاد رہتا ہے۔ ہم دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی رنگینیوں میں اتنا کھو گئے کہ ہم اپنے اللہ کو بھول گئے، ہم اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے اتنا پڑے کہ ہم نے ضروری چیزوں کو چھوڑ دیا اور غیر ضروری کو لے گئے۔ ہم ڈرامہ لگا ہوتا ہے یا کرکٹ میچ لگا ہوتا ہے تو کوئی فکر نہیں ہوتی، فائنل چل رہا ہے پاکستان انڈیا کا تو جمعہ بھی رہ رہا ہے تو کہتے ہیں رہتا رہے، ہم نے میچ نہیں چھوڑنا۔ تو یہ جو ہے یہ ہے غفلت، جب خواہشات کا ہو جائے غلبہ اور دماغ کہے کہ وہی کرو جو دل مانے، اللہ کے حکم کو بھول جانا۔ اگر ہم تھوڑی سی بات کریں غفلت کی، تو جو مفسرین ہیں، اگر آپ نے اس ٹاپک کو کبھی سنا ہو یا پڑھا ہو تو اس پہ پوری پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور ایک کتاب میں سے کچھ ضروری باتیں جو مجھے لگا کہ آپ کو بتانی ضروری ہیں وہ میں نے نوٹ کی ہیں۔ ایک یہ کہ غفلت کی 2 اقسام ہیں، ایک ہوتی ہے غفلت محمودہ، محمود غفلت، اور ایک ہوتی ہے مذموم غفلت۔ محمود غفلت یہ ہے کہ آپ کو گناہوں کا پتہ ہی کوئی نہیں، جو معصوم لوگ ہوتے ہیں، کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں نا بھولے بھالے، پتہ ہی کوئی نہیں، جیسے ہم لوگوں کو شادیوں سے پہلے نہیں پتا تھا، ہم ایک ایسی عمر گزار کے آئے ہیں کہ شادیوں سے پہلے نہیں پتا تھا کہ یہ جذبات کیا ہیں، یہ تعلق کیا ہے، آج بچے بچے کو پتہ ہے۔ تو یہ جو معصوم غفلت ہوتی ہے، گاؤں کے دیہات کے لوگ جنہیں پتہ ہی کوئی نہیں صحیح کیا غلط کیا، وہ ہے معصوم محمود غفلت۔ آپ اس میں معصومیت میں جو ہے آپ کو گناہ کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ ایک ہوتی ہے مذموم غفلت کہ
آپ کو اللہ کی ایسی غفلت جو آپ کو اللہ کی یاد سے دور کر دے، جس میں آپ اللہ کو بھول جائیں، اللہ کی اطاعت کو بھول جائیں، آپ کو موت کا ڈر نہیں ہے، آپ کو قبر میں جانے کا ڈر نہیں ہے، حشر کی فکر نہیں ہے، قبر کا خوف نہیں ہے، قیامت کا جو ہے وہ احساس نہیں ہے کہ یہ سب میرے ساتھ ہوگا۔ اب جو معصوم غفلت ہے وہ تو چلیں پتہ ہو گیا کہ اس میں تو ایک بندے کو پتہ ہی کچھ نہیں، بولا بالا سیدھا سادہ بندہ جس کو اتنی زمانے کی سمجھ ہی کوئی نہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اگلی جو قسم ہے مذموم غفلت وہ خطرناک ہے۔ اس کی پھر آگے نا مفسرین 3 درجے بتاتے ہیں۔ مذموم غفلت اگر تو ایک وقت تک ہے، ایک کنڈیشن تک ہے، وہ بہتر ہے۔ جب کوئی بھی چیز حد سے بڑھتی ہے تو وہ خراب کر دیتی ہے۔ جیسے آپ نے کھانا کھانا نا، آپ افطار کرتے ہیں تو آپ اتنا کھاتے ہیں کہ آپ کے پیٹ میں وہ ہضم ہو جائے، پھر تو وہ ٹھیک ہے۔ اگر وہی کھانا آپ زبردستی زیادہ کھا لیں ہوس کے چکر میں کہ میں نے پورا دن روزہ رکھا تھا تو 2 دن ڈائری ہی نہیں جاتا، واش روم کے چکر ہی نہیں ختم ہوتے، نہ پیٹ جگہ پر آتا ہے نہ معدہ جگہ پر آتا ہے۔ تو ہم نے جو مین ہماری زندگی کا مقصد تھا جسے ہم نے قرآن میں پڑھنا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آپ کا اور میرا زندگی کا مقصد حیات تھا اللہ کی عبادت کرنا، ہم اسی سے غافل ہیں۔ اور اسی غفلت میں پھر ہمارے ہاں کیٹیگریز ہیں لوگوں کی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عارضی غفلت میں ہیں، جن کی غفلت عارضی ہے، کیسے کبھی نماز پڑھی کبھی چھوڑ دی، اچھا جب دل مانا تو کسی قرآن کی محفل میں چلے گئے، دل مانا تو قرآن شروع کر دیا، دل مانا تو چھوڑ دیا، کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا۔ رمضان میں ہم پکے نمازی بن جاتے ہیں، رمضان کے بعد ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیتے ہیں۔ تو یہ جو کبھی نیکی کرنا اور کبھی چھوڑ دینا، یہ ہو گئی عارضی غفلت۔ ایک غفلت ہوتی ہے متکرر، آپ لوگوں نے سنا ہوگا مکرر، یہ متکرر تکرار سے ہے یہ لفظ، تکرار کرنا کسی چیز کی، بار بار ایک کام کرنا، ایک دفعہ ایک گناہ کیا معافی مانگی دوبارہ کر لیا۔ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں کسی چیز کی عادت پڑ جائے۔ جیسے اگر ایک بندہ شراب پیتا ہے نا اور اسے پتہ ہے شراب حرام ہے، وہ شراب جب اس کا دل کر رہا ہوتا ہے، اس پہ وہ نشہ اتنا غالب آیا ہوتا ہے، وہ وقتی طور پہ پی لیتا ہے، اور اس پینے میں اس کو مزہ تو بہت آتا ہے، وہ پارٹی کر لی، انجوائے کر لیا، بعد میں جب ہوش جگہ پر آئے، ٹھکانے پر انسان کا دماغ آتا ہے تو وہ کہتا ہے اوہو میں نے تو بڑا گناہ کر دیا، فوراً اللہ سے معافی مانگ لے گا، اللہ سے رجوع کر لے گا، لیکن جب وہ غلبہ پھر آئے گا پھر سے ویسے ہی ہو جائے گا۔ اسی طرح وہ لوگ جو ناچ گانے کو پسند کرتے ہیں، یہ جو لوگ فحاشی کے کسی بھی کام میں مبتلا ہیں، کیا کرتے ہیں، ایک دفعہ گناہ ہو جائے گا، اچھا ہم اللہ سے معافی مانگ لیں گے، احساس ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، معافی اور گناہ کے بیچ وہ لٹکتے رہتے ہیں۔ جب احساس ہوا معافی مانگ لی، پھر سے شیطان نے بہکایا، پھر سے پھسل گئے، پھر بھی کوئی نہیں۔ آپ جب تکرار کے ساتھ گناہ ہو رہا ہے لیکن تکرار سے معافی بھی مانگی جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ انسان کے دل میں کہیں نہ کہیں ایمان ہے۔ ایک ہوتی ہے غفلت تام ہے تمام سے، جیسے ہوتا ہے نا حجت تمام ہو گئی، جیسے ہم نے ابھی دعا پڑھی وَتَمِّم بِالْخَيْرِ، ٹھیک ہے، ایسا جو ختم شد والی کنڈیشن ہو، جہاں آ کر انسان کو اپنی غلطی نہ لگے، اپنی غفلت نہ لگے، اپنا گناہ نہ لگے۔ جب آپ اس نشے میں ہوتے ہیں، ابھی ہم پڑھیں گے، جیسے ہم نے پیچھے دیکھا قوم لوط تھی تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ اپنا تعلق عورت کے ساتھ بنا رہے ہیں یا مرد کے ساتھ بنا رہے ہیں، اور آج بھی وہی حالات ہیں، ایسے ہی بل پاس کروائے جا رہے ہیں، اور ایک وقت اللہ نہ کرے ایسا آئے کہ بندے کو اتنی ہوش بھی نہ ہو کہ آپ کے ساتھ جو تعلق آپ جس سے بنا رہے ہیں وہ انسان بھی ہے، یہ نہیں ہو سکتا یہ انسان سے حیوان پہ بھی پہنچ جائیں۔ تو یہ ہے غفلت تام۔ اللہ آپ میں سے اور مجھ میں سے کسی کو اس تک نہ لے کر جائے، ہم کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم گناہوں میں کھوئیں اور کھو ہی رہیں اور پھر اس پہ اکڑتے بھی رہیں۔ آپ نے اور میں نے جو اس پارے کے ساتھ دیکھنا ہے، ہم نے آج سے وجہ ڈھونڈنی ہے کہ میری زندگی میں اگر غافل ہوں تو میں غافل کیوں ہوں۔ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ حساب کا وقت پاس آ گیا اور تم غفلت میں منہ پھیرے بیٹھی ہو، تو میں نے نوٹ کرنا ہے کہ میں کیوں غفلت میں ہوں۔ اور جو ہمیں لگتا ہے کچھ مین چیزیں ہیں، سب سے بڑی اس میں جو مین بات ہے وہ یہ کہ جب ایک بندہ آرام طلب ہو جاتا ہے،
ایک بندہ سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے اپنے بدن کو راحت دینے کی سوچتا ہے، کھایا پیا لیٹ گیا، جھاڑو لگایا لیٹ گیا، کپڑے دھوئے لیٹ گیا، اور دل کیا ہوتا ہے کہ بدن نہیں تھکانا، ہائے میں تھک جاؤں گی، رہنے دو، میں اتنا پڑھ کیسے سکتی ہوں، میں بیٹھ کیسے سکتی ہوں 2.5 گھنٹے، میرے سے اتنا بیٹھنے نہیں ہوتا، میں تھک جاؤں گی۔ یہ بہت بڑی ایک وجہ ہے اپنے آپ کو نمازوں سے دور رکھنے کی۔ بہت سے لوگ نماز تراویح کیوں نہیں پڑھتے؟ ہائے اتنا لمبا کھڑا کون ہوگا، کون کھڑا ہو کے اتنی نماز پڑھے، اتنی رکعتیں کون پڑھے گا، میں تو ویسے ہی عشاء اتنی لمبی نماز ہے، میرے سے تو وہی نہیں پڑھنی ہوتی۔ بعض دفعہ ہم اپنے جسم کی آرام طلبی کی وجہ سے غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ دوسری چیز ہمارے ہاں جو کھانے پینے کی زیادتی ہے وہ ہمیں غفلتوں کا شکار کرتی ہے کہ ہماری زبان کے چسکے ختم نہیں ہوتے، دنیا کی لذت ختم نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں ہمارے ارد گرد خالی کھانے پکانے کا کتنا رواج ہے، ہر دوسری عورت اگر کچھ بھی نہیں دل کر رہا، فارغ بیٹھی ہے، چلو آج نیا نیٹ سے کوئی نئی ریسپی نکالتے ہیں، نیا کچھ پکا لیتے ہیں۔ کتنے چینل ہیں جو ہمارے اسلامک چینلز اتنی جلدی پروموٹ نہیں ہوتے جتنے کھانے پینے کے پروموٹ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ لوگ کھانے پینے میں پڑ گئے، بس پتہ ہے نئی سے نئی ڈش کھانی ہے، نیا سے نیا چیز، اور پھر اچھا کھانا اور اچھا پینا برا نہیں ہے، لیکن اگر آپ اچھا کھاتے ہیں اور اچھا پیتے ہیں لیکن آپ حد سے زیادہ کھا لیتے ہیں اور آپ سے اٹھنا ہی نہیں ہوتا، آپ دیکھیں نا زیادہ کھانا اور زیادہ سونا انسان کو سست کر دیتا ہے۔ آپ نے اتنا کھا لیا کہ آپ کی آنکھیں بوجھل ہو گئیں، اب کون اٹھے اور کون قرآن لے کر بیٹھے، کون اٹھے اور کون اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہو، کون جو ہے وہ تسبیحات کرے، ہمارا شعور ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جو غفلت کا بڑا سبب ہے وہ یہ کہ گناہوں کا شعور ہی ختم ہو جانا، ہمیں گناہ نہ لگے۔ جیسے ہم بہت آرام سے کہتے ہیں جی پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے، حیا تو آنکھوں میں ہوتی ہے، پردہ تو نگاہوں کا ہوتا ہے، اچھا پھر ہم کون سا کوئی کسی کے ساتھ پورا کا پورا کانٹیکٹ بنا رہے ہیں، ہم نے تو صرف دوستی کی ہوئی ہے، یا ہم اگر کیا ہو گیا اگر میں دوپٹے میں چلی گئی، کیا ہو گیا اگر میں چادر میں بازار چلی گئی، کیا ہو گیا اگر میں نے دوپٹہ نہیں کیا۔ ہم گناہوں کے شعور سے ہی لا علم ہیں، ہمیں نہیں پتا ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم لا علمی میں کرتے جاتے ہیں اور اسی سستی اور کاہلی میں ہم کتنے گناہ روز کر جاتے ہیں۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس وجہ سے بھی غفلت میں ہوتے ہیں کہ ان کی مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں، کمانا ہے، گھر بنانا ہے، بچے اچھا گھر ہو، بڑا گھر ہو، ایک پورشن بن گیا اب دوسرا ہو، ایک بیٹے کا بن گیا اب دوسرے کا ہو، اب کاروبار کی فکر ہے، اب نوکری کی فکر ہے، اب بچوں کی فکر ہے، تو ان چیزوں میں رہ کر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے ختم ہونے کے بعد حساب بھی دینا ہے۔ پھر کئی لوگ جن کو کھیل تماشے بہت پسند ہوتے ہیں وہ بھی غافل ہوتے ہیں، کیوں؟ انہوں نے اپنی مصروفیات بدل لیں، انہیں وہ پورا دن بیٹھ کے کرکٹ میچ دیکھ لیں گے، باہر روڈ پہ پوری رات بچے، ابھی تو موسم پھر چینج ہے، شدید گرمیوں کے روزے جب ہم لوگوں نے گزارے تو آپ کو پتا ہوگا ہر دوسری گلی میں پوری رات بچے کرکٹ کھیلا کرتے تھے، اور پوری رات کرکٹ کھیلیں گے اور فجر پڑھ کے سوئیں گے اور پھر عصر ٹائم اٹھیں گے۔ یہ غفلت ہے، یہ کھیل تماشے، اور آج تو اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہدایت دے، جب سے یہ موبائل آ گئے تو بچے تو پہلے تو کھیل ہی ہوتے تھے کہ اٹھ کے چلو کم از کم کوئی ہاتھوں بازوں کی ورزش تو ہوتی تھی، اگر کرکٹ کھیلتے تھے یا فٹ بال یا والی بال، تو اب تو موبائل پہ گیم کھیلتے ہیں، بچوں کو ہوش ہی کوئی نہیں، موبائل پکڑ کے واش روم جا رہے ہیں، موبائل پکڑ کے کھانا کھا رہے ہیں، اور اگر نماز پڑھی بھی تو دھیان گیم میں ہوتا ہے، دھیان موبائل میں ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو کھیل تماشے ہیں، یہ چیزیں، یا پھر کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے گلی کے چوراہوں پر یا گلی میں اپنے 4 دوستوں کو اکٹھا کیا، انہیں بٹھا لیا، کوئی تاش کھیل رہا ہے، کوئی پتے کھیل رہا ہے، کہتے ہیں جی ہم تو ایسے ہی کھیل رہے ہیں ٹائم پاس کے لیے، تو ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں، ہم مقصد حیات بھول گئے۔ ہمیں اللہ نے بھیجا تھا قرآن سیکھنے کے لیے، عبادت کے لیے، اوروں کو سکھانے کے لیے، ہم ٹائم پاس کن چیزوں میں کر رہے ہیں؟ ہم ٹک ٹاک میں ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں، ہم انسٹاگرام میں ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں، ہم فیس بک پہ ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں، ہم کتنا ٹائم سٹیٹس لوگوں کے دیکھنے اور سٹیٹس دکھانے میں پاس کر دیتے ہیں، اور پھر کتنا ٹائم ہم سٹیٹس ڈھونڈنے میں کہ آج میں کیا لگاؤں جو بہت دکھی ہو، لوگ سمجھے میں آج بڑی دکھی ہوں، اچھا میں بہت اچھا سا کوئی سٹیٹس ڈھونڈوں، آج میں بڑی خوش ہوں تو میں کوئی خوشی والا سٹیٹس ڈھونڈوں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں غفلت میں ڈالے ہوئے ہیں۔ پھر اگر ہماری سوچ ہوگی کہ ہم نے آسائشوں میں رہنا ہے، آسائشوں کی طلب ہمیں اس دنیا کی اس چیز سے غافل کر دیتی ہے جو ہمارا مقصد تھا۔ ہمارا دل کرتا ہے گھر بڑا ہو، گاڑی بڑی ہو،
फोर्स ज़िंदगी गुजारें। हम बस सुबह शाम मैं उठूं तो 3 मुलाजमाएँ खड़ी हों, मैं बेड टी मुझे कोई आके दे और मैं खाली हुक्म चलाऊं। इस वजह से हम, क्योंकि रुझान दुनिया की तरफ चला गया, रुझान दुनिया दुनिया दुनिया, मौत का खौफ ही कोई नहीं, गम ही कोई नहीं, और आराम से हम क्या देते हैं, अच्छा जब होगा तो देखा जाएगा। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, अच्छा देखा जाएगा। तो ये जो हमारा गफलत का अंदाज है, हमें इस पे काबू पाना है। और सबसे एंड पे बुरी सोहबत, हमारे घर वालों की, हमारे बेटों की, हमारी बेटियों की जो बुरी सोहबत है वो हमारे बच्चों को ख़राब कर देगी। अगर अच्छे माशरे में अच्छे लोगों के साथ उठे बैठेंगे तो यकीनन अच्छे होंगे, और अगर सोहबत बुरी होगी तो यकीनन गाफिल हो जाएंगे। दोस्तों के साथ गए, घूमने गए, 6 घंटे घूम के आते हैं, होश ही कोई नहीं। सहेली से मिलने के लिए गए, एक सहेली के साथ बैठे और इतनी देर सहेली के साथ बैठे ही रहे। अच्छा, तो अब हमने देखना ये है कि ये सारी जो चीज़ें हैं इनमें मैं खुद किस जगह खड़ी हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नेमतें हमें दी, तो नेमतों में मेरा रवैया कैसा है अल्लाह के साथ। अल्लाह ने नेमतें ले ली तो फिर मेरा रवैया कैसा है अल्लाह के साथ। क्या मुझे नेमतें पाकर अल्लाह की शुक्रगुजारी मिलती है, या मैं नेमतें पाकर गाफिल हो जाती हूँ? क्या ऐसा होता है कि मुझे अल्लाह नेमतें देते हैं और मैं नेमतों में खोकर, उस ज़िंदगी की लज्जतों में खोकर मैं भूल जाती हूँ कि मैंने अल्लाह को भी याद करना है। हमारी चूँकि दीन से दूरी है ना, हमें दीन से दूरी की वजह से हम गफलत में हैं। हमने कुरान को गफलत में डाला हुआ है। हम समझते हैं एक दफ़ा सूरह यासीन पढ़ लेना, एक दफ़ा सूरह रहमान पढ़ लेना, रात को सूरह मुल्क या सूरह मुज़म्मिल पढ़ लेना, कोई बंदा मर गया और सूरह यासीन पढ़ लेना, और कोई मुश्किल आ गई तो 6 बंदों या 10 बंदों को बिठा के आयत करीमा 1.25 लाख पढ़वा लेना, बस ये काफ़ी है। हम कुरान से दूर हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ज़िक्र इलाही से गफलत करते हैं। सुबह शाम के अज़कार का कोई नहीं पता, सुबह शाम की दुआओं का कोई नहीं पता, रूटीन की दुआएं नहीं पता, कोई पता नहीं वॉशरूम जाने की दुआ क्या है, उठने की क्या है, सोने की क्या है, इफ्तार की क्या है। हम दुआओं से लाताल्लुक़ हैं, हम गाफिल हैं। और मज़े की बात, हमें ये गफलत भी नहीं लगती। हमें लगता है कोई बात नहीं, सारे जी रहे हैं, क्या हुआ दुआ ना पड़ी तो, हम भूल जाते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक अगर आप दस्तरखान पे खाना खाने बैठे और आपने अल्लाह का नाम नहीं लिया खाने पे, तो आपके साथ उस खाने में शैतान शामिल होता है। और अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं तो शैतान कहता है अब इस खाने में मेरा कोई हिस्सा नहीं। अगर किसी घर में सूरह अल बकरा की तिलावत की जाती है तो शैतान उस घर में दाखिल नहीं हो सकता। अगर हम सुबह शाम के अज़कार पढ़ लेते हैं और आप मुअव्वज़तैन पढ़ लेते हैं तो आप पर किसी तरह का कोई जादू टोना असर नहीं करता। हम इन सारी चीज़ों से गाफिल हैं। आप देखें, जब कोरोना आया था कुछ अर्सा पहले, हमने कोविड की सिचुएशन देखी। जब कोविड आया था तो यूरोपियन कंट्रीज़ ने क्या कहा, मास्क लगाओ, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करो और फासला रखो। उन यूरोपियों को यकीन था कि ये 3 काम करेंगे तो हम बीमारी से दूर हो जाएंगे। हम मुसलमानों को मुसलमान होकर इस बात पे यकीन नहीं कि अगर अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई है, हम अपने आप को दुआओं में लगाएंगे, हम कुरान में वक्त लगाएंगे तो हम बच जाएंगे। हम इस तरफ से गाफिल हैं, हमें फिक्र ही कोई नहीं हमने करना क्या। और फिर सबसे एक बड़ी वजह है कि हमारी अमाल की तरतीब गलत है। जो काम ज़्यादा अजर वाला है हम उसे करते कोई नहीं, जो गैर ज़रूरी काम है उन्हें हमने पकड़ा हुआ है। एक बंदा है वो ये समझता है खाली कुरान की तजवीद पढ़ लेना काफ़ी है, बस कुरान आ गया। कई ऐसे लोग हैं कुरान पढ़ना सही नहीं आता, ग्रामर पे जोर देते हैं, ग्रामर आ जाए, ग्रामर आ जाए, ग्रामर आ जाए, कुरान के तर्जमे का पता कोई नहीं, कुरान की तफसीर का पता कोई नहीं। कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि बस नमाजें पढ़ लो, 5 नमाजें पढ़ते हैं आप तो पक्के मुसलमान हैं, बस काफ़ी हैं। कई लोग इससे थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, कहते हैं बस एक बच्चे को हाफिज बना दो, बस आपकी और मेरी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, एक हिफ्स कर लेगा। और कई तो वो ढीले ढाले कहते हैं बस नाजरा ही काफ़ी है, बच्चों ने नाजरा पढ़ लिया काफ़ी हो गया। और हमारा जो ज़िंदगी का मकसद था उम्मत वस्त होने के नाते, हमने कुरान ख़ुद भी सीखना था और दूसरों को भी सिखाना था, हम उससे गाफिल हो गए। हमें इस बात की फ़िक्र ही कोई नहीं कि अगर अल्लाह मुझसे पूछे मेरा पैगाम किसी को दिया था, मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि मैंने अपने बच्चों को दिया था, क्योंकि मुझे खुद जो नहीं आता, खुद को आएगा तो बच्चों तक जाएगा, खुद को आएगा तो नस्लें तैयार होंगी। इब्ने मसूद से किसी ने पूछा था, वो नफली रोज़े बहुत कम रखते थे, तो उनसे पूछा गया वो क्यों कम रखते हैं, तो वो कहते थे कि मैं अगर नफली रोज़ा रखता हूँ तो मैं अपनी नमाज उतने अच्छे तरीके से अदा नहीं कर सकता। आपने रोज़ा फ़र्ज़ रखा है और आपने अपनी 4 नमाजें छोड़ दी, तो उस फ़र्ज़ रोज़े को रख के और आपने नमाजें छोड़ दी, फ़ायदा क्या हुआ?
ایک عبادت ہم کرتے ہیں ہم دوسری چھوڑ دیتے ہیں، دوسری کرتے ہیں ہم تیسری چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کو سمجھنے والا بنائے کہ ہم نے عبادات اور اعمال کی ترتیب کا بھی دھیان رکھیں، ہمیں پتہ ہو کس نماز کا کتنا اجر ہے، ہمیں یہ بات پتہ ہو کہ ایک عابد کو ایک عالم پر فضیلت نہیں ہے بلکہ ایک عالم کو ایک عابد پہ فضیلت ہے۔ اگر ایک بندہ، اب آپ جو یہاں آتی ہیں، آپ دورہ قرآن سنتی ہیں، آپ یہاں 2.5 سے 3 گھنٹے لگاتی ہیں، آپ اگر یہ سوچیں کہ میں یہی 3 گھنٹے گھر میں 3 پارے پڑھ سکتی ہوں، ہوتا ہے نا بندے کے ذہن میں آتا ہے اتنی دیر میں تو 3 پارے پڑھے جائیں، لیکن جو 3 گھنٹے میں ہمارا یہاں تزکیہ ہوتا ہے، ہمیں ایک ایک پارے کی ایک ایک آیت سے جو سبق ملتا ہے وہ گھر میں آپ پورا قرآن بھی پڑھ لیں تو آپ کو شاید نہ سمجھ آئے۔ تو جب ہم علم حاصل کرنے، علم لینے یا دینے کے لیے چلتے ہیں، اس میں اگر آپ کی نفلی عبادات رہ بھی جائیں کوئی مسئلہ نہیں، کیوں؟ کیونکہ اس سے کتنے لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ مجھے رات کو کم از کم 2.5 سے 3 گھنٹے پارے کو ریویو کرنے پہ لگتے ہیں، حالانکہ کتنی دفعہ پڑھایا ہوا ہے، کتنی دفعہ کروایا ہوا ہے، ہر دفعہ کوشش ہوتی ہے کوئی نئی چیز سمجھ آئے، کوئی نئی بات سمجھ آئے، اور ہر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دورہ قرآن میں کوئی نہ کوئی نئی بات ہی آپ کو پتہ لگتی ہے، ہر دفعہ آپ کو دورہ قرآن ایک دفعہ ریفریش کر دیتا ہے۔ ہوتا ہے نا کہ جب آپ بہت سست ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں ایک دفعہ نہا لیتے ہیں، ایک دفعہ شاور لے لیتے ہیں، سستی دور ہو جائے گی، حالانکہ نہانے کی حاجت نہیں ہوتی۔ آپ پانی کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں، آپ شاید شدید غم میں ہوں یا بیماری میں ہوں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، آپ پانی کے نیچے 2 منٹ کھڑے رہیں، آپ 2 منٹ شاور لیں تو آپ فریش ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کا ہمارا دورہ قرآن سال میں ایک دفعہ وہی ایک شاور ہے جو آپ کو اس سستی سے نکال کر ایکٹیو کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہمت دے، اور ہم یہ یاد رکھیں کہ اگر ہم غفلت میں ہی رہیں گے، آگے اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ غفلت والوں کا کیا انجام ہوگا، دنیا میں بھی عذاب ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو قرآن سے دور کر دیتے ہیں۔ آپ نے کہیں یہ بات سنی ہوگی کہ اگر آپ کا نماز میں دل نہیں لگتا تو کیوں نہیں لگتا؟ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ، میں نے ایک جگہ کوٹیشن پڑھی تھی شاید، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہی نہیں کہ آپ اس کے آگے سجدہ کریں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ آپ کا دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کو، اور انسان نماز سے، قرآن سے، دین سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میں کسی پہ رحمت کا ارادہ کرتا ہوں اسے اپنے دین کی سمجھ دے دیتا ہوں۔ اگر اللہ کی رحمت، اگر ہم غفلت میں جائیں گے اللہ کی رحمت سے دوری آ جائے گی، ہمیں اگر اللہ اپنی رحمت سے محروم کرے گا تو شاید ہماری وہ دعائیں بھی ویسے قبول نہ ہوں جیسے دعائیں قبول ہونی چاہیے، تو دعاؤں کی عدم قبولیت ہو جاتی ہے اور ہم پر شیطان کے حملے بہت تیز ہو جاتے ہیں۔ شیطان نقب لگاتا ہے نا، اور جب شیطان نقب لگاتا ہے، کوشش کرتا ہے تو اسی جگہ نقب لگانے کی کوشش کرتا ہے جہاں اسے لگے کہ یہ بندہ ڈھیلا ڈھالا ہے اور میرا وار تیزی سے ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں چور کن گھروں میں جا کر چوری کرتے ہیں؟ جن گھروں میں لوگ نہیں ہوتے، جن گھروں کی لائٹس آف ہوتی ہیں، جن گھروں کے گیٹ کھلے ہوتے ہیں، وہاں چوری ہوتی ہے۔ آپ گیٹ ذرا پراپر لاک کریں، آپ دروازے لاک کریں، آپ زیورات اپنے کسی لاکر میں رکھیں، چور گھر میں آئے گا بھی تو اگر آپ کے زیورات کسی ایسی تجوری میں ہوں گے جس تک اس کی رسائی نہیں ہوگی تو وہ آپ کے گھر سے کچھ نہیں لے جا سکے گا، چاہے وہ آپ کے گھر میں آ بھی جائے، اسے کام کی کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اگر آپ زیورات سامنے اتارتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھ دیں تو چور آئے گا، اس کو سامنے نظر آئے گا، وہ اٹھا کے لے جائے گا۔ آپ کے اور میرے ایمان کا حال یہ، ہم نے اپنے ایمان کو اتنے مضبوط قلعے میں رکھنا اور پھر اس پہ ایسے جمنا کہ اگر کوئی وار کرے بھی، کوئی حملہ کرے بھی تو ہمیں نقصان نہ ہو، اس کے بعد ہمیں آخرت میں ان چیزوں پر حسرت نہ ہو۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس سارے مسئلے کا علاج کہاں سے ڈھونڈیں گے، ہم کیا ایسا طریقہ اختیار کریں کہ ہماری یہ غفلت دور ہو جائے۔ تو ہمیں ذکر الہی کی کثرت کرنی ہے، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زبان کو ہر وقت اللہ کے اذکار سے تر رکھیں، صبح و شام کے اذکار کریں، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور اللہ سے رابطے کو اگر تیز کرنا ہے تو سب سے زیادہ ضروری ہے تہجد پڑھنے کی کوشش کریں، 2 رکعت پڑھنے، خیر ہے، اللہ کے سامنے اس وقت میں روئیں جب آپ بھی اکیلی ہوں۔ آگے ہم اسی بارے میں حضرت یونس کی دعا پڑھیں گے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو انہوں نے ایسی اندھیری مچھلی کے پیٹ میں پڑھی اور اللہ نے فوراً سنی۔
ہم کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں کو تو کہتے ہیں آپ میرے لیے دعا کریے گا، آپ کریے گا، آپ کریے گا، آپ بڑی اچھی ہیں، آپ نیک ہیں، اللہ آپ کی ضرور سنیں گا، اور ہم اپنے لیے خود دعا کرنے کی زحمت اٹھانا گوارا نہیں کرتے۔ تو ہم نے اللہ سے اپنے رابطے کو تیز کرنا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مردہ روحوں کی غذا ہے، اگر ہم نے اپنی روحوں کو تازگی بخشنی ہے ہمیں قرآن پڑھنا پڑے گا، ہر حال میں شکر کرنا پڑے گا، راضی برضا تقدیر رہنا پڑے گا۔ اللہ تو جس حال میں رکھ میں خوش ہوں۔ اور قبرستان جایا کریں، قبرستان زیارت قبور سے نا آپ کے ایمان بڑھتا ہے۔ ہم قبرستان کب جاتے ہیں؟ یہ اگر میں آپ سے سوال پوچھوں تو آپ میں سے بہت سے لوگ کہیں گے ہم عید پہ پھول لے کر جاتے ہیں، ایک چادر لے جائیں گے، پھول لے جائیں گے، ایک لوٹا لے جائیں گے اور پانی ڈال کے واپس آ جائیں گے، اور وہاں ہاں یا 9-10 محرم کو چلے جائیں گے، بس یہ 2 کام ہوتے ہیں ہمارے۔ اور وہ بھی ہم اس لیے جاتے ہیں کہ ہمارے ابا جی کو پتہ لگے یا امی جی کو پتہ لگے کہ اوپر ایک لوٹا پانی کا ڈلا ہے اور ایک پھول جو ہے نا وہ ہم چادر پھیلا گئے ہیں، تاکہ خاندان کا کوئی بندہ یہ بھی نہ کہے کہ اچھا عید پہ بھی ماں باپ کی قبر پہ نہیں گئے۔ وہ جو پھول لگاتے ہیں وہ اس لیے لگاتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ آیا تھا قبر پہ، یہ ان کا بیٹا یا بیٹی آیا تھا۔ اگر ہم نے صرف والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننا ہو تو پورا سال ہمارے پاس ہوتا ہے اپنے والدین کے درجات بلند کرنے کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے دعائیں کرنے کے لیے۔ اچھا، پھر ایک چیز اور کہ ہماری زندگیوں میں جنت اور جہنم کے تذکرے ختم ہو گئے۔ آپ دیکھیں ہم نے 16 پارے پڑھے ہیں، اور 16 پاروں میں ہم نے کتنی جگہ پڑھا اللہ نے کہا دیکھو نیک لوگوں کے لیے جنت ہے، جنت کی یہ نعمتیں، جنت میں یہ ملے گا، جنت میں یہ ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بار بار وارن کیا اگر میری اطاعت نہیں کرو گے، میری بات نہیں مانو گے، جہنم میں جاؤ گے، جہنم میں پینے کے لیے پانی ابلتا ہوا ملے گا، جہنم کی آگ بہت سخت ہے، جہنم میں حاویہ تک میں جانا پڑے گا اگر یہاں پر میں نہ سنبھلے تو جب ہم جنت اور جہنم کا تذکرہ بار بار پڑھتے ہیں تو دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں لے جائے۔ جہنم کا ہم ذکر سنتے ہیں ہمارا دل کرتا ہے اللہ تو ہمیں اتنی بری جگہ نہ لے کر جانا۔ جب ہم سنیں گے ہی نہیں، جب ہم نظر انداز کرتے رہیں گے، ہم غفلت میں ہی رہیں گے تو پھر ہمارا ایمان بھی نہیں بڑھے گا۔ کہا جاتا ہے نا التحالق علی الدنیا کہ اس دنیا کو ہلاک کر دینا، والغفلۃ علی الآخرہ اور آخرت کو نظر انداز کر دینا، یہ غفلت ہے۔ آپ نے دنیا کی لذتوں میں، دنیا کی لش پش میں اپنے آپ کو اتنا آگے کر دیا کہ بھول گئے کہ مرنا بھی ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں نا ہم نے مرنا ہے، اگر ہم نہ بھولیں تو ہم ایک اچھے اور پوش گھر میں رہتے ہوئے ایک 8 یا 10 سال کی ملازمہ بچی کو جلائیں نہ جلائیں، کوئی سوتیلی ماں اپنے بچوں پہ اتنا ظلم کرے جو ہم روز کہانیاں سنتے ہیں نہ سنیں، ہم کوئی سوتیلا باپ اپنی بیٹی کی عزت لوٹے نہیں، کیوں ہم بھول جاتے ہیں؟ ہمیں یہ غفلت ہی ہے۔ تو وہ جنید جمشید کی ایک دعا یاد آ گئی، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے غفلت میں ان ڈوبے ہوئے دلوں کو بدلے۔ دعا کیا کریں اللہم انی اعوذ بک من الغفلہ، اے اللہ تو مجھے غفلت سے پناہ دینا، میں تیری غفلت سے پناہ مانگتی ہوں۔ کسی نے پوچھا تھا کہ جنت کتنی دور ہے، اور جواب دیا گیا صرف 2 قدم۔ ایک قدم رکھنا ہے اپنے نفس پر تو دوسرا جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ اگر ہم اپنے نفس کو مار لیں گے ہم جنت تک پہنچ جائیں گے۔ تو جنت، اللہ نے جنت کے باہر جو باڑ لگائی ہے نا، ہر چیز کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے، ہر گھر کی باؤنڈری ہوتی ہے، جنت کے ارد گرد جو باؤنڈری ہے، جو باڑ ہے، وہ نفس کو کراہت دینے والی چیزیں ہیں۔ آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ سوئیں، اور ادھر سے نماز کا وقت آ رہا ہے اور آپ سستی میں ہیں اور آپ اٹھتی ہیں اور آپ نماز پڑھ لیتی ہیں، تو نفس پہ تو گراں گزرے گا، لیکن آپ جنت کے پاس چلے جائیں گے۔ اسی طرح جہاں جہاں ذکر ہوتا ہے، ذکر کی مجالس ہوتی ہیں، وہاں آپ دیکھیں شیاطین کے حملے نہیں ہو سکتے۔ ابن قیم کا قول آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بے شک ذکر کی مجالس جو ہیں وہ ملائکہ کی مجالس ہوتی ہیں۔ محسوس کریں ہم آپ کے اور میرے پاس اس وقت فرشتے موجود ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور جو لغو یا بری باتیں ہوتی ہیں یا غفلت کی مجلسیں ہوتی ہیں وہ شیطان کی ہیں۔ آپ دیکھیں نا ایک بندہ ایک پارٹی میں گیا جہاں ڈسکو بج رہا ہے، انہیں نہیں پتا ہوتا باہر اذان ہو رہی ہے، آپ نے جاتے ہوئے کئی ایسے رکشے ٹیکسی والے دیکھے ہوں گے، رکشے میں یا ٹیکسی میں وہ اتنا تیز میوزک چلا رہے ہوتے ہیں، باہر اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ہوش کوئی نہیں ہوتا کہ باہر اذان، غفلت ہے، اور غفلت کی انتہا تو وہ شیاطین کی مجالس ہوتی ہیں۔ اور ان 2 میں سے جسے اپنے لیے زیادہ بہتر انسان خیال کرے وہ اسے اختیار کرے،
اور وہ دنیا اور آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ کا اور میرا دل دنیا میں دین والوں کے ساتھ لگتا ہے، ہم اپنی غفلت میں اگر کوتاہی کر بھی دیتے ہیں تو میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے اس سارے کہانی کے بعد یہ جو آدھے گھنٹے کی سٹوری میں نے آپ کو بتائی کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے تاکہ ہم غفلت سے نکلیں، میں امید کرتی ہوں کہ ہم میں سے ہر بندہ اپنا جائزہ لے سکے گا۔ مسنون دعائیں ہم نے اس دفعہ رمضان سے پہلے پڑھی تھیں، اس میں ہم نے ایک دعا پڑھی تھی، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والبخل والحرم والقسوة والغفلة والعیلة والذلة والمسکنہ، کہ اے میرے پیارے اللہ، میں عاجزی سے، سستی سے اور بزدلی سے اور بخل سے، انتہائی بڑھاپے سے اور سخت دلی سے، غفلت اور تنگ دستی سے، ذلت اور ناداری سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ تو کوشش کیا کریں، دیکھیں اسے ایک دعا میں کتنا کچھ آ گیا، عاجزی بھی اور سستی بھی، بزدلی بھی اور بخل بھی، انتہائی بڑھاپا اور سخت دلی، اور یہ ساری چیزیں ہمیں غفلت میں ڈالے ہوئے ہیں نا۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر اٹھ کے سجدہ کرنے نہیں ہوتا، جھکانا چاہتے ہیں کمر لیکن کمر ساتھ نہیں دیتی، کیوں؟ کیونکہ ساری زندگی جو نہیں وہ جھکی، وہ کیسے پھر اس وقت میں جھکے؟ آپ نے اور میں نے اپنی زندگی کے بہترین وقت کو دینا ہے اللہ کو، اور بہترین وقت لگانا ہے اس قرآن کے ساتھ۔ ہمیں ہوش آ جانا چاہیے، آپ کا اور میرا اب اس قرآن کے ساتھ جب واپسی کا سفر طے ہوگا تو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ ہمارے حساب کا وقت پاس آ رہا ہے، ہم نے غفلت میں نہیں رہنا۔ اور غفلت میں رہنے والے کون ہوتے ہیں کہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آتی ہے وہ اسے کھیل کود میں ہی سنتے ہیں، تماشوں میں مصروف ہیں، غافل ہیں، کوئی ہوش نہیں، کھایا پیا بس اپنے کام کیے اور پارٹیاں کی اور شاپنگ کی۔ آج کل بھی آپ دیکھیں کہ اگر ایک دن موسم اچھا ہے تو بجائے اس کے کہ انسان دورہ قرآن سننے جائے، عبادت میں کثرت کرے، ہم موسم اچھا ہوتا ہے بازار چل پڑتے ہیں، آج موسم اچھا ہے آج باہر والے کام کر لیتی ہوں، آج بازار والے کام کر لیتی ہوں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ موسم اچھا ہے تو کیوں نہ میں کچھ عبادات میں ہی کثرت کر لوں، میں اللہ کے سامنے ہی زیادہ کھڑی ہو جاؤں۔ تو اللہ کہنے ان کے دل بالکل غافل ہیں، لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل بالکل غافل ہیں، اور ان ظالموں نے چپکے چپکے سرگوشیاں کی کہ وہ تم جیسا ہی ایک انسان ہے، پھر کیا وجہ ہے جو تم آنکھوں دیکھتے جادو میں آ جاتے ہو؟ پیغمبر نے کہا میرا پروردگار ہر اس بات کو جو زمین اور آسمان میں ہے بہت خوب جاننے والا ہے، وہ بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن ایسے ہی پراگندہ خوابوں کا مجموعہ ہے، بلکہ اس نے تو اسے خود سے گھڑ لیا، بلکہ یہ ایک شاعر ہے، ورنہ ہمارے سامنے یہ ایسی کوئی نشانی لاتے جیسے کہ اگلے پیغمبر بھیجے گئے، ان سے پہلے جتنی بستیاں ہم نے اجاڑیں سب ایمان سے خالی تھیں، تو کیا اب یہ ایمان لائیں گے؟ تجھ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے وہ سبھی مرد تھے جن کی طرف ہم وحی اتارتے، بس تم اہل کتاب سے پوچھ لو کہ اگر تمہیں خود علم نہ ہو۔ آپ دیکھیں ان سے ہضم کیا نہیں ہو رہا تھا کہ ان کے اپنے جیسا ہی کوئی انسان وہی لے کر آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں، اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے، پھر ہم نے ان سے کیے ہوئے سب وعدے سچے کیے، انہیں اور جن جن کو ہم نے چاہا ہم نے نجات دی، اور حد سے نکل جانے والوں کو ہم نے غارت کر دیا۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، مسرف کہتے ہیں اسراف کرنے والے کو، وہ جو اپنی حدود کو توڑ دے۔ اگر آپ کو اللہ نے مال دیا اور آپ مال کو بیچا خرچ کرتے ہیں وہ اسراف ہے، اور ہمارے ماحول میں صرف پیسے کے بارے میں اسراف کی بات کی جاتی ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے ایک قوت دی، آپ اس قوت کو غلط چیزوں میں لگائیں گے وہ بھی اسراف ہے۔ اللہ نے آپ کو ایک چیز دیا، آپ حق کسی کا ادا نہیں کرتے وہ بھی اسراف ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس جان کا حق ادا کرنے والا بنائیں، ٹھیک ہے؟ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، آپ اور میں شاید وہ حق ادا کر بھی نہیں سکتے۔ ہم یہاں بیٹھ کے دورہ قرآن میں ایک کوشش ضرور کر سکتے ہیں، لیکن ابھی بھی قرآن کا وہ حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک ہم یہ نیت نہ کریں کہ ہم اس قرآن کو ان ڈیپتھ پڑھیں گے، ہم اس قرآن کی گہرائی میں جائیں گے۔ اگر قرآن آپ نے نوٹ کیا ہے کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کو درس کے لیے بلایا جاتا ہے یا آپ کہیں درس سننے جاتی ہیں تو ایک عالم دین ایک آیت پہ درس دیتا ہے اور وہ 2 گھنٹے ایک آیت پہ بولتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں وہ 2 گھنٹے ایک آیت پہ بولنا بھی بہت سی چیزیں چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ اس لیے کہ یہ اس قرآن
میں اتنی گہرائی ہے، ہمیں اس کا حق ادا کرنے کے لیے اس پہ وقت لگانے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے۔ یقیناً ہم نے تمہاری جانب کتاب نازل فرمائی جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے؟ آپ دیکھیں قرآن کا موضوع ہی انسان ہے، قرآن کا ٹاپک ہی انسان ہے۔ شروع ہوا تھا اے اللہ ہمیں ہدایت دے، اس سے اللہ نے کہا متقی ایسے ہیں، کافر ایسے ہیں، منافق ایسے ہیں، فاسق ایسے ہیں۔ پھر اللہ نے بتایا دیکھو میں نے آدم کو کیسے پیدا کیا، میں نے تم کو کس لیے بھیجا، میں نے ابراہیم کو کیا کیا، میں نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا کیا، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ پورے پارے میں، پورے قرآن میں ہمیں بار بار بتا رہے ہیں انسان کے لیے بنایا ہے سب کو، سورج چاند زمین ستارے سب انسان کے لیے، لیکن صرف ایک انسان کو بنایا تھا چوائس دے کر کہ تم نے میرے لیے جھکنا ہے، اور وہیں پر انسان مار کھا جاتا ہے جہاں اپنی مرضی کرنی پڑے۔ آپ اپنے بچے کو نا ساری چیزیں دیں اور کہیں بیٹا یہ سب کچھ کرو نا، بس کوئی آئے گا تم نے دروازہ نہیں کھولنا۔ آپ کا بچہ سارا کچھ تو اپنی مرضی سے کرے گا لیکن وہ کام ضرور کرے گا جس سے آپ نے منع کیا ہوتا ہے۔ آپ بچے کو کہیں نا کہ فریج میں یہ چیز پڑی ہے تم نے نہیں کھانی، بچہ کیا کرے گا کہ پورا دن اگر وہ کوشش کرتا رہے نہیں کھانی نہیں کھانی نہیں کھانی، شیطان ایسا بہکائے گا کہ اماں جی کے آنے سے پہلے پہلے وہ چیز کھائی جائے گی۔ تو یہی حال ہم انسانوں کا ہے، ہم ایسے ہیں کہ ہم غفلت میں ہی اپنے گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں، مقصد کو بھول گئے۔ اللہ ہمارے دماغوں کو کھولے، اور ہم نے بہت سی بستیاں تباہ کر کے اور پیس کے رکھ دیں جو ظالم تھیں، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کیا۔ جب انہوں نے ہمارے عذاب کا احساس کر لیا تو لگے اس سے بھاگنے۔ بھاگ دوڑ نہ کرو، اور جہاں تمہیں آسودگی دی گئی تھی وہیں واپس لوٹو اور اپنے مکانات کی طرف جاؤ تاکہ تم سے سوال تو کر لیا جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے اچھا گھروں کو بناتے رہے، سنوارتے رہے، گھروں کے لیے تھکتے رہے، اللہ کو اہمیت نہ دی، اب وہ وقت آ گیا، اللہ کہہ رہا ہے میں پوچھوں گا کہ بتاؤ ذرا کیا کیا تھا، میں نے تمہیں اتنی دولت دی، اولاد دی، وقت دیا، زندگی دی، جوانی دی، اور تم نے میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ کہنے لگے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم ظالم تھے۔ پھر تو ان کا یہی قول رہا یہاں تک کہ ہم نے انہیں جڑ سے کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی پڑی آگ کی طرح کر دیا۔ ہم نے آپ دیکھیں ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا، اچھی جو ہے وہ زندگی انہوں نے گزار لی، اور وہ اعتراض کس بات پہ؟ آپ دیکھیں کہ کسی بھی طبقے میں ہمیشہ اعتراض ہوتا ہے دیندار لوگوں پہ، ہمیشہ اعتراض ہوتا ہے دین پہ چلنے والوں میں، ان کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ جب دیکھو نصیحتیں دادی اماں کی طرح شروع ہو جاتی ہیں، جب دیکھو میرے تو پیچھے ہی پڑ جاتی ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو، میں نے اذان سن لی ہے میں پڑھ لوں گی، آپ اپنی پڑھیں، ہمارے یہی الفاظ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ پکڑنے پہ آئے گا تو اللہ پکڑے گا، اور یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَا خَلَقْتَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، کہ ہم نے لاعبین، ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔ یہ کھیل تماشا نہیں ہے کہ آؤ اور مرضی سے کھیلو اور چلے جاؤ، نہیں۔ اگر ہم یوں ہی کھیل تماشے کا ارادہ کرتے تو اسے اپنے پاس ہی بنا لیتے، اگر ہم ایسا کرنے والے ہوتے۔ اللہ نے جو کھیل تماشے کے لیے بنانا ہوتا، یا اللہ نے یہ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں دیکھا جائے گا، یہ اللہ اتنا بھی ظالم نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر میں نے یہی سب کچھ کرنا ہوتا میں تمہیں کیوں بھیجتا، میں تمہیں آزمائش میں کیوں ڈالتا؟ دماغ کو استعمال کرو۔ اور اگلی آیت میں آپ کو اور مجھے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نا جھنجھوڑے ہیں، جب آپ کا بچہ آپ کی کوئی بات نہیں سنتا نا، امیجن کریں آپ نے اپنے بچے کو بازو سے پکڑا اور ہلایا اور کہا سمجھ نہیں آتی میری بات۔ اللہ کہہ رہے ہیں بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں، پس سچ جھوٹ کا سر توڑ دیتا ہے اور وہ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے۔ تم جب باتیں بناتے ہو وہ تمہارے لیے خرابی ہے۔ فَيَدْمَعُهُ، تم اپنے دماغ کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ تم اپنے دماغ کو کیوں نہیں سوچنے پر مجبور کرتے کہ یہ سب کچھ ایسے کیوں بنا ہے؟ اگر سب کچھ ایسے بننا ہوتا تو اس زندگی میں آنے کا مقصد ہی کیا تھا؟ آسمان اور زمین میں جو بھی ہے وہ اسی اللہ کا ہے، اور جو اس کے پاس ہے یعنی کہ فرشتے وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں، وہ دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا بھی سستی نہیں کرتے۔ پھر بات سستی کی آ گئی، اس پورے بارے میں نا اللہ تعالیٰ یہی بتائیں گے، غفلت کو نکالنا ہے، سستی کو چھوڑنا ہے۔ کیا ان لوگوں نے زمین کی مخلوقات میں سے جنہیں معبود بنا رکھا ہے وہ زندہ کر دیتے ہیں؟ اگر آسمان اور زمین میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں درم برہم ہو جاتے۔ بس اللہ تعالیٰ عرش کا رب ہر اس وصف سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں، وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں اور سب اس کے آگے جواب دہ ہیں۔
आप देखें अल्लाह कह रहा है कि क़यामत वाले दिन मुझसे कोई नहीं पूछेगा। आप और मैं अल्लाह से नहीं पूछ सकते आपने मुझे बेटा दिया, क्यों ले लिया, मेरे मियाँ की नौकरी थी, क्यों चली गई, अच्छा कारोबार था, क्यों ख़त्म हो गया। नहीं, अल्लाह आपसे और मुझसे पूछ सकता है। मैंने पैसा दिया तुमने तब भी मुझे याद नहीं रखा, मैंने तुमसे ले लिया तुमने मुझे तब भी याद नहीं किया, मैंने तुम्हें औलाद नहीं दी थी तुमने तब भी मुझे याद नहीं किया, और मैंने औलाद दे दी तुमने तब भी याद नहीं किया। अल्लाह हमसे सवाल करेगा, और दुआ करें कि हमसे सवाल ना किया जाए। अल्लाह हमें बेहिसाब जन्नत में जाने वालों में शामिल करे। अम्मा आयशा की हदीस आती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अम्मा आयशा ने पूछा कि क्या आप ये बात नहीं कहते कि अल्लाह ताला अपने बंदों को बेहिसाब जन्नत में दाखिल करेगा, तो फिर ये दुआ क्यों? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिससे हिसाब लिया गया वो तबाह हो गया। यानी कि अगर अल्लाह नहीं पूछे तो जाने दें। आप इस बात को ऐसे समझेंगी कि अगर हम सब चूंकि स्कूल का ज़माना गुजार के आए हैं, स्कूल में बच्चे मस्ती कर रहे हैं और शोर शराबा कर रहे हैं और ऊपर से टीचर आ जाए, तो टीचर क्या करती है, सारे बच्चों को देखेगी, सारे चुप। अब नहीं पता मस्ती किसने ज़्यादा की, कितनी ज़्यादा की, और टीचर उनमें से एक बच्चे को खड़ा करे और कहे आओ ना ज़रा इधर, और तुम ज़रा बताओ तुमने क्या किया। तो वो जिसने, अगर उसने कुछ नहीं भी बेचारे ने किया होगा और या जितना किया होगा वो तो पकड़ा जाएगा। तो अल्लाह से दुआ ये हमने करनी है कि अल्लाह हमें हिसाब के लिए ना पकड़ें। और वही बात कि कभी भी किसी को ना कहें कि क़यामत वाले दिन अल्लाह तुम्हें पूछेगा, या अल्लाह मैं क़यामत वाले दिन। अच्छा, कई लोग ये भी कहते हैं कि मैं क़यामत में पूछूंगी कि अल्लाह ताला ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं ज़रा अल्लाह से पूछूंगी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। नाउज़ बिल्ला। अल्लाह ताला हमें इन कुफरिया कलिमात से भी बचाए। क्या उन लोगों ने अल्लाह के अलावा और माबूद बना रखे हैं? उनसे कह दो, अपनी दलील पेश करो, ये है मेरे साथ वालों की किताब और मुझसे अगलों की दलील। बात यह है कि इनमें से अक्सर लोग हक को नहीं जानते, इसी वजह से ये मुंह मोड़े हुए हैं। तुमसे पहले भी जो रसूल हमने भेजे उसी की तरफ वही नाजिल फरमाई कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस तुम सब मेरी ही इबादत करो। और मुशरिक कहते हैं कि रहमान औलाद वाला है, इसकी ज़ात पाक है, बल्कि वो सब इसके बाइज्जत बंदे हैं। किसी बात में अल्लाह पर पेश दस्ती नहीं करते, बल्कि उसके फरमान पर कारबंद रहते हैं। वो उनके आगे पीछे के तमाम उमूर से वाकिफ़ है। वो किसी की भी सिफारिश नहीं करते बजुज़ इनके जिनसे अल्लाह खुश हो, वो तो खुद हैबत इलाही से लर्ज़ां हैं। आप देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि अल्लाह के वो बंदे जिन्हें अल्लाह ने किताब दी, नबुव्वत दी, रिसालत दी, उन रसूलों में भी वो अल्लाह के आगे उसी की सिफारिश कर देंगे जिनसे अल्लाह खुश होगा। अगर अल्लाह खुश नहीं होगा तो फिर शिफात हक्का तो आपको मिलेगी जब अल्लाह खुश है। और ये जो हमारे यहाँ कंसेप्ट है, ये शिफात बातिला का है। जो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें उस वक्त काली कमली में छुपाएंगे जब अल्लाह हम पे निगाह डाल रहा होगा और अल्लाह हमें अजाब देना। इन आयात में हमें बता दिया कि अगर आप किसी भी जगह का वीज़ा अप्लाई करते हैं ना, आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको वीज़ा मिलेगा। अगर आपको जन्नत चाहिए तो जन्नत जाने वाले काम करेंगे तो वीज़ा मिलेगा। आपने अमेरिका का टिकट लेना है ना, तो आप पाकिस्तानी करेंसी के साथ उनके बेशक आपके पास वीज़ा भी हो, टिकट भी हो, सब कुछ हो, वो आपको एयरपोर्ट पर रोक के पूछेंगे कि आप विजिट पे जा रहे हैं, अच्छा आपके पास इतने जो है वो US डॉलर्स हैं। आप कहते हैं नहीं मेरे पास पाकिस्तानी रुपीज़ हैं, वो कहते हैं अभी चेंज करवाएं और US डॉलर्स दें। वो सिर्फ करेंसी के गलत होने पे भी आपको नहीं जो है वो जाने देते, एंट्री नहीं मिलती। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको और मुझे ये समझा रहे हैं, जन्नत में जाने के लिए ज़रूरी है कि हमारे अमाल भी ऐसे ही हों। उनमें से अगर कोई भी कह दे कि अल्लाह के सिवा मैं इबादत के लायक हूँ, तो हम उसे दोज़ख की सज़ा दें। हम ज़ालिमों को इसी तरह सज़ा देते हैं। क्या काफ़िर लोगों ने ये नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन बाहम मिले जुले थे, फिर हमने उन्हें जुदा किया और हर जिंदा चीज़ को हमने पानी से पैदा किया। क्या ये लोग फिर भी ईमान नहीं लाते? और आज अल्लाह ने 1400 साल पहले बताया था कि मैंने सब कुछ पानी से बनाया। आज बिग बैंग थ्योरी बता रही है, आज हमें एक सेल की शेप बता रही है कि सेल में जो अमीबा होता है वो भी पानी से बना होता है। अगर आप लोगों में से जिसने साइंस पढ़ी है उसे इस बात का बहुत अच्छी तरह पता होगा, हर चीज़ का वजूद पानी से आ रहा है। तो और हमने ज़मीन में पहाड़ बना दिए ताकि वो मखलूक को हिला ना सकें, और हमने इसमें कुशादा रास्ते बनाए ताकि वो रास्ता हासिल करें। आसमान को महफूज छत भी हमने ही बनाया, लेकिन लोग इसकी कुदरत के नमूनों पर ध्यान ही नहीं देते। वही अल्लाह है जिसने रात और दिन और सूरज और चाँद को पैदा किया, उनमें से हर एक अपने अपने मदार में तैरते फिरते हैं।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشگی نہیں دی، تو کیا آپ اگر مر جائیں تو وہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے؟ نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم امتحان کے طور پر تم میں سے ہر ایک کو برائی اور بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آپ کو اور مجھے یہ بات ذہن میں رکھنی کہ انسان اگر دنیا میں آیا تو انسان کو دوام نہیں ہے، جو پیدا ہوگا وہ مرے گا بھی، جو اس دنیا میں آیا وہ اس دنیا سے جائے گا بھی۔ تو ہم میں سے ہر ایک نے اپنی فکر کرنی۔ یہ منکرین تجھے جب بھی دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق ہی اڑاتے ہیں کہ کیا یہی ہے وہ جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے، اور وہ خود ہی رحمان کی یاد کے بالکل منکر ہیں۔ تو خلق الانسان من اجل، انسان تو بڑا ہی جلد باز ہے، میں تمہیں اپنی نشانیاں ابھی ابھی دکھاؤں گا، تم مجھ سے جلد بازی نہ کرو۔ آپ دیکھیں انسان کتنا جلد باز ہے۔ انسان کیا کرتا ہے کہ جلد بازی میں بڑی بڑی باتیں کر لیتا ہے، لیکن جب کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر انسان کر نہیں سکتا۔ بعض دفعہ ہم بیٹھے بیٹھے ارادہ کرتے ہیں میں یہ بھی کروں گی، یہ بھی کروں گی، یہ بھی کروں گی، بعد میں کہتے ہیں کیا کریں، ٹائم نہیں ملا۔ تو انسان جلد باز تو ہے، دعا یہ کریں کہ اس جلد بازی میں کیے گئے فیصلوں پر اللہ ہمیں دوام دے دے، اللہ ہمیں ہمیشگی دے دے کہ جو فیصلے ہم قرآن کی محفل میں کریں ہم پھر اس پہ پکے رہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر سچے ہو تو بتاؤ گے یہ وعدہ کب ہے؟ کاش یہ کافر جانتے کہ اس وقت نہ تو یہ کافر لوگ آگ کو اپنے چہروں سے ہٹا سکیں گے، اور نہ ہی اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ وعدے کی گھڑی ان کے پاس اچانک آئے گی اور انہیں ہکا بکا کر دے گی، پھر نہ تو یہ لوگ اسے ٹال سکیں گے اور نہ ہی ذرا برابر مہلت دیے جائیں گے۔ موت جو آ جائے، اچانک آ جائے۔ آپ دیکھیں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ڈیزاسٹر ہو جائے، کوئی عمارت گر جائے، کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی سونامی آ جائے۔ ایک یہ ہوتا ہے بیٹھے بیٹھے بندہ گر جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے بندے کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے اکثر شاید کوئی ایسی کوئی ویڈیو کلپ دیکھا ہوگا جس میں ایک بندہ بیٹھ کر، بلکہ ابھی کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے، ایک اسکالر تھیں دین اسلام کی، اور مجھے ان کا نام ایگزیکٹلی نہیں پتا، وہ شاید یہ ترکی کی تھیں یا اسی سائڈ کی نا کسی کنٹری کی تھیں، اور بہت اچھی اسکالر تھیں وہ، اور انہوں نے آخری آیت ایک تلاوت کی اور ایٹ دا اسپاٹ اسٹیج پر ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور وہ اللہ کی تعریف بیان کر رہی تھیں اور وہیں ان کی روح قبض ہو گئی۔ بعض دفعہ ایک بندہ گناہوں میں ہوتا ہے اور اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، تو موت کا کیا پتہ کب آ جائے۔ آپ گاڑی میں جا رہی ہیں، آپ تلاوت سن رہی ہیں، ہو سکتا ہے موت آ جائے۔ آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اور آپ گانے سن رہے ہیں اور ہو سکتا ہے موت آ جائے۔ تو جس حالت میں اس دنیا میں موت آئے گی، حشر کے دن اسی حالت میں انسان اٹھایا جائے گا۔ تو آپ کو اور مجھے ہر گناہ کرتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر ابھی میں مر جاؤں تو میں قیامت والے دن اسی حال میں اٹھائی جاؤں گی۔ تو شاید ہم اپنے آپ کو گناہوں کی اس غفلت سے نکال کر اور ایمان کی طرف لے جائیں۔ اور تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کیا گیا، بس ہنسی کرنے والوں کو ہی اس چیز نے گھیر لیا جس کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ ان سے پوچھئے کہ رحمان سے دن اور رات تمہاری حفاظت کون کرتا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے پھرے ہوئے ہیں، کیا ہمارے علاوہ ان کے اور بھی معبود ہیں جو انہیں مصیبتوں سے بچا لیں؟ کوئی بھی خود اپنی مدد کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ کوئی ہماری طرف سے رفاقت دیا جاتا ہے۔ آپ اور میں اپنی مدد کر سکتے ہیں اگر اللہ نہ کرے؟ آپ دیکھیں ہم نماز کے بعد کیا پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ آپ اور میں، ہمارا ایمان یہ ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کام کر سکتے ہیں، ہم وسیلہ بن سکتے ہیں، ہم کوشش کر سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں، ہم رزلٹ کی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اگر ہم ایک کاروبار شروع کرنے ہیں تو وہ چلے گا یا نہیں چلے گا، اگر ہم ایک کام شروع کر رہے ہیں تو اس میں کامیابی ملے گی یا نہیں۔ ہمارا توکل اللہ پر ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کوئی طاقت نہیں رکھتا اپنی مدد کرنے کی سوائے اللہ کے، بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو زندگی کے سر و سامان دیے یہاں تک کہ ان کی مدت عمر گزر گئی۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کے کناروں سے اسے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ اب کیا وہی غالب ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں گھر بھی دیا اور خاندان بھی دیا، پورے خاندان میں بھی ہم کیا کرتے ہیں، ہم بہت سے گناہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں شروع سے ہوتا چلا آ رہا ہے، ہماری تو دادی ایسے کرتی تھی تو نانی ایسے کرتی تھی۔ یہاں ایک بات اور ذہن میں آ گئی کہ آپ یا میں
اگر ہم اپنے پچھلے وقت کو دیکھیں، ہماری نانیاں دادیاں تو وہ ٹوپیوں والے برقعے پہنتی تھیں اور ان کے تو وہ کھلے کھلے کرتے ہوتے تھے اور ان کی لمبی لمبی قمیضیں ہوتی تھیں۔ آج جب ہم کپڑے پہننے پہ آتے ہیں ہم اپنی مرضی کے کپڑے پہنتے ہیں۔ ہماری دادیاں تو صرف 3 ٹائم روٹی پکاتی ہوتی تھیں اور سالن بناتی ہوتی تھیں، انہوں نے تو کبھی پیزے اور شاورمے نہیں تھے بنائے، انہوں نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ ہاں جی سموسے بنانے ہیں تو کچوریاں بنانی ہیں تو وہ تو صرف حد ہو گئی تو پکوڑے بنا لیے۔ ایسے ہی ہوتا تھا نا۔ ہم آج رول بھی بنا رہے ہوتے ہیں، ہم آج کچوریاں بھی لا رہے ہوتے ہیں، ہم آج برگر اور پیزے بھی کھا رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی میک ڈونلڈ سے آرڈر کریں گے، تو یہ ہماری نانیوں دادیوں نے تو نہیں کیا۔ ہم جب لباس پہنتے ہیں تو ہم اپنی مرضی کا پہنتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں ہم اپنی مرضی کا کھاتے ہیں، ہم جو بھی کام کرتے ہیں اپنی دل والا کرتے ہیں۔ جہاں بات آتی ہے نا دین پہ چلنے کی، وہاں ہم سمپل سی بات کہہ دیتے ہیں وہ کیا کریں جی، ہمارے خاندان میں شروع سے ایسا ہوتا ہے، ہم تو شروع سے ہی ایسا۔ جب ہم دین پہ آتے ہیں تب ہمیں یہ حجت ملتی ہے، دنیا پہ یہ حجت نہیں ملتی کہ ہاں جی میری دادی کا تو کبھی کسی نے منہ نہیں دیکھا تھا، میں کیوں کروں، میری دادی تو پورا دن کھیتوں میں جو ہے وہ کھیتوں میں کھیتی کر کے آئی ہے اور گندم کاٹ کے آئی ہے، ہم تو بستر سے اٹھ کے پانی پینا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے گھر سے نکل کے باہر کے کام نہیں کرنا چاہتے، اور ہماری نانیوں دادیوں نے تو پوری پوری زندگیاں کھیتوں میں گزاری، انہوں نے تو ایک ایک وقت میں 40 لوگوں کے کھانے پکائے، اور آج ہمارے گھر 2 بندے فالتو آ جائیں ہماری روٹیاں تندور سے آ رہی ہوتی ہیں۔ تو کیا ہم صرف دین کے معاملے میں اپنے آباء و اجداد کو فالو کرتے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہم نے تمہیں آباء و اجداد دیے اور تمہارے سامنے ان کی عمر گزر گئی، تمہارے سامنے تمہاری نانی بھی مر گئی، دادی بھی مر گئی، نانا بھی مر گئے، دادا بھی مر گئے، تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتی کہ ہر جوانی کے بعد بڑھاپا ہے، ہر طاقت میں کمی آئے گی، آپ کھانا کم کھائیں یا کھانا زیادہ کھائیں، آپ اپنی عمر کو نہیں روک سکتے۔ آپ دیکھیں ایک بندہ جو 3 ٹائم کھانا کھاتا ہے اور ایک بندہ جو ایک وقت کھانا کھاتا ہے، عمر سب کی گزر رہی ہے۔ ایک بندہ جو اچھا کھاتا ہے، ایک بندہ جو سادہ کھاتا ہے، ایک بندہ جس کے گھر جب بھی کچھ پکتا ہے تو اس میں بکرے کا گوشت ڈلتا ہے، اور ایک بندہ جس کے گھر مرغی بھی کبھی کبھی پکتی ہے، عمر سب کی گزر رہی ہے۔ ہر جوانی کے بعد بڑھاپا آئے گا، اللہ ہمیں وارن کر رہے ہیں دیکھو تمہارے سامنے گزرے ہیں تمہارے اپنے، اور تم نے بھی گزرنا ہے، تو اپنے آپ کو اس غفلت سے نکال لو۔ کہہ دیجئے میں تو تمہیں اللہ کی وحی کے ذریعے آگاہ کر رہا ہوں، مگر بہرے لوگ بات نہیں سنتے جبکہ انہیں آگاہ کیا جائے۔ اللہ بتا رہا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے اگر ابھی بھی غافل رہو گے تو پھر تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر انہیں تمہارے رب کے کسی عذاب کا جھونکا بھی لگ جائے تو پکار اٹھیں، ہائے ہماری بدبختی، یقیناً ہم گناہگار تھے، اور قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھاک تولنے والی ترازو، پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے لا حاضر کریں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ اللہ کہہ رہا ہے قیامت کے دن پھر پتہ لگ جائے گا، اور ترازو ایسا نہیں ہوگا جیسے ہمارے یہ الیکٹرانک ویٹ ہیں، ایسا نہیں ہوگا، وہ ترازو تو پھر ایگزیکٹ ہوگا اور اس میں پھر کوئی کمی نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ضائع نہیں ہوگا، بس جب بھی عمل کریں تو اس نیت سے کریں کہ اے اللہ خالص تیری رضا کے لیے کر رہی ہوں، تو قبول کر۔ یہ بالکل سچ ہے، ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلے کرنے والی نورانی اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت کرنے والی کتاب عطا فرمائی۔ وہ لوگ جو اپنے رب سے بغیر دیکھے خوف کھاتے ہیں، وہ قیامت کے تصور سے کانپتے ہیں، اور یہ نصیحت اور برکت والا قرآن بھی ہم نے ہی نازل فرمایا، کیا پھر بھی تم اس کے منکر ہو؟ یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ بخشی تھی، اور ہم اس کے احوال سے بخوبی واقف تھے، جبکہ اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو کیا ہیں؟ سب نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ آپ نے فرمایا پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا سبھی یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ کہنے لگے کیا آپ ہمارے پاس سچ مچ حق لائے ہیں یا یوں ہی مذاق کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، در حقیقت تم سب کا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جس نے انہیں پیدا کیا، میں تو اسی بات کا گواہ اور قائل ہوں، اور اللہ کی قسم میں تمہارے ان معبودوں کے ساتھ جب تم علیحدہ پیٹھ پھیر کر چل دو گے ایک چال چلوں گا۔ پس اس نے ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ہاں صرف ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا، یہ بھی اس لیے کہ وہ سب اسی کی طرف لوٹیں۔ کہنے لگے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ ایسا شخص تو یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ بولے ہم نے ایک نوجوان کو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، سب نے کہا اچھا، اسے مجمع میں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب دیکھیں۔ پھر وہ کہنے لگے اے ابراہیم کیا تو نے ہی ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی؟ آپ نے جواب دیا بلکہ اس کام کو ان کے بڑے نے کیا ہے، تم اپنے خداؤں سے ہی پوچھ لو اگر یہ بولتے چالتے ہوں۔ پس یہ لوگ دلوں میں اپنے قائل ہو گئے لیکن کہنے لگے واقعی تم ہی ظالم ہو۔
پھر اپنے سروں کے بل اوندے ہو گئے اور کہنے لگے یہ تو تجھے بھی معلوم ہے کہ یہ بولنے چالنے والے نہیں۔ اللہ کے خلیل نے اسی وقت فرمایا افسوس، کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ نفع دیں اور نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی سی بھی عقل نہیں؟ تو کہنے لگے اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے۔ تو ہم نے فرما دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تم ٹھنڈی ہو جاؤ اور ابراہیم کے لیے سلامتی اور آرام کی چیز بن جاؤ۔ گو انہوں نے ابراہیم کا برا چاہا لیکن ہم نے انہیں ناکام بنا دیا۔ یہ وہ سارا قصہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو بار بار سمجھاتے رہے کہ بت کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، یہ خدا نہیں ہے، وہ نہیں مانے۔ پھر ان کی قوم کی کوئی عید تھی یا جشن تھا یا کوئی ایسا فنکشن کہ ساری قوم گئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سارے بتوں کو توڑ دیا، کلہاڑے کو ایک بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا تاکہ وہ اسی سے پوچھیں کہ اگر سچا ہے تو وہ آپ کا خدا جو کہتے ہو تو خدا ہے تمہارا تو بتا دے گا کہ یہ سب اس نے توڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اتنا ہے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ تو پتہ چل گیا کہ ایک لڑکا تھا ابراہیم، وہ کہتا تھا تمہارے بت اچھے نہیں ہیں، اور جب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا اپنے اس بت سے پوچھ لو، یہ تمہیں بتا دے گا، یہ تمہیں جواب بھی نہیں دے سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے یہ نہیں بولتے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ اپنے دلوں میں قائل ہو گئے تھے، دل میں ہدایت آ گئی تھی، مانا کیوں نہیں کہ اگر ہم نے مان لیا تو پھر وہ ایک انا پہ چوٹ پڑ جائے گی، وہ سب کے سامنے ماننا نہیں چاہتے تھے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آتا ہے نا ابو جہل کے بارے میں، وہ مان گیا تھا، وہ کہتا تھا میں جانتا ہوں محمد کا دین سچ ہے لیکن میں مانوں گا نہیں، اس کی اطاعت نہیں کروں گا، کیونکہ میں اپنی تکبر کی وجہ سے۔ اسی طرح اخنس بن شریب کے بارے میں آتا ہے ان کی مت ماری ہوئی تھی، ان کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں لیکن مانتے نہیں تھے۔ یہاں بھی وہی حال، اور کیا رہے ہیں، چلو تم اس کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ کیا کوئی خداؤں کی بھی مدد کر سکتا ہے؟ خدا مدد کرنے والے ہیں۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، مجھے نام نہیں یاد، ان کے والد تھے تو وہ اپنے والد کو بار بار کہتے کہ بتوں کی پوجا چھوڑ دیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں۔ وہ اپنے بت کو روز نہلاتے دھلاتے، ان کا نا خیال رکھتے کہ خیر ہے میرا بت ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ ایک دن آئے تو دیکھا کہ بت کے نا گلے کے پاس کتا لٹک رہا ہے، تو انہوں نے کتا اٹھا کے پھینکا اور بت بھی اٹھا کے پھینک دیا۔ کہتے ہیں مجھے کیا پتا، جس کتے کو تم نے سر پہ چڑھا لیا ہے، ٹھیک ہے، تو تم تو پھر خدا ہو ہی نہیں سکتے، اور وہ ایمان لے آئے۔ بعض دفعہ بتوں میں رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے ہیں، اور بعض دفعہ ہم جو اپنے گھروں میں قرآن کے چمچے کو منہ میں لے کر پیدا ہوئے، آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں شروع سے قرآن پڑھا جاتا ہے، ہم قرآن سے وہ مانوسیت اور محبت کا حق ادا نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں اس کا حق ادا کرنے والا بنائے۔ اور پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ آپ دیکھیں آگ اگر اللہ کا حکم مان سکتی ہے، آپ اور میں کیا چیز ہیں؟ آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے، آگ کیوں گرم ہے؟ اب اگر ہم یہ پوچھیں کہ اچھا آگ ٹھنڈی کیوں ہوگی، تو میرے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے کہ آگ گرم کرتی ہے نا چیزوں کو، ٹھنڈی چیزوں کو گرم کرتی ہے۔ ایک شخص جس کا ایمان آگ سے زیادہ گرم ہے، اس پہ آگ نے کیا اثر کرنا؟ ایک شخص کے ایمان کا جوش اور گرمی اور ولولہ اتنا ہے، اس پہ آگ اثر کیا کرے گی؟ اسی لیے اللہ نے کہا ٹھنڈی ہو جاؤ۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم اور لوط کو بچا کر، اور لوط ان کے بھانجے تھے، اور ان کو بچا کر اس زمین کی طرف لے چلے جس میں اس نے تمام جہان والوں